بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہترین احادیث شریف۔ کامل وضو سے مسجد میں نماز کی نیت سے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح اور مکمل احتیاط سے کرے، پھر مسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر پہنچنے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 9840 ہے۔ جنتی چرواہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے سے تعجب کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 667 ہے۔ خوش مزاجی یا بد مزاجی کی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، خوب اچھی طرح سے، اور ہر گرہ پر یہ افسون پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، پڑا سوتا رہے۔ لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج مست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3269 ہے۔ جنت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2642۔ خطاؤں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ المستدرک کی حدیث نمبر 1322 ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 667۔ ویران گھر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ نرم دل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ یہ الترغیب و ترتیب، جلد نمبر 3، رقم 15، صفحہ 237۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1994۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ یہ مشکات کی حدیث نمبر 18 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی وہ خواہش جوان رہتی ہیں۔ وہ 2 خواہشیں ہیں، ایک مال کی ہوس اور دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2455 ہے۔ مغفرت طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے
اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ یہ کنز المال کی حدیث نمبر 8036 ہے۔ مہمان کو رخصت کرنا سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرنے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4458 ہے۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ الجامع کی حدیث نمبر 148/2 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ السنن الکبریٰ البیہقی کی جلد نمبر 6593 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے تہ کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5090۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا داخل جنت نہ ہوگا۔ یہ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مشکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ یہ کنز المال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185 کی حدیث نمبر ہے 7428۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ رزق سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 21881 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، دو عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 461 پہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے، کبھی گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6429 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6436۔ مزید
احادیث سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔